اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی اہمیت ہمیں سورہ قدر میں بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل قرار دی گئی ہے۔ 1000 مہینے اگر ہم رک کر سوچیں تو یہ 83 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ آج زیادہ تر کی ہم میں سے جو ایوریج ایج ہے وہ 83 سال کو کم ہی پہنچ پاتی ہے، 60-70 سال ایوریج ایج ہے۔ ایک رات کی عبادت اور وہ 83 سال سے زیادہ افضل قرار دی گئی ہے، اور یہ بات کیٹیگوریکلی قرآن مجید میں سورہ قدر میں فرما دی گئی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، اور اس کے بارے میں جو کچھ غلط فہمیاں ہمارے اس خطے میں پریویل کر گئی ہوئی ہیں کہ شاید یہ رات 27ویں کی رات ہی ہے، جبکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا ہے اس رات کے بارے میں، اس کے بارے میں جو بھی قول ہیں وہ مفہوم یہی ہے کہ اس کو شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، جیسے بخاری میں 2017 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح کے مضمون اور احادیث میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نشانیاں ہیں جس کے تحت علماء نے استدلال کیا ہے کہ شاید یہ 27ویں رات ہی ہے، لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم تو یہ بھی ہے کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، تو یہ پورا عشرہ جو اب لاسٹ، ایک تو رمضان خود ایک اتنی بڑی نعمت، اور پھر اس میں یہ رات ہمیں جو عطا فرمائی گئی ہے، اس کو ہمیں قطعاً ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس رات کی تلاش میں اگر یہ 10 دن مکمل بھی ہم لگا دیں تو کوئی بڑا سودا، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ اس کو طاق راتوں میں ڈھونڈو، دوسرے بخاری شریف میں ہی 2020 حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اعتکاف فرما رہے ہیں، اور آخری عشرے میں اس رات کی تلاش جاری ہے، اور ہم صرف اس پہ اکتفا کر لیں کہ شاید یہ رات 27ویں ہے، چونکہ ہمیں علماء نے یا کسی ایسے جس نے پوری طرح اس پہ شاید ریسرچ نہیں کی، کچھ مشہور ہو گئی ایسی بات یا سنی سنائی بات سے ہم اس کو باقی سارے دن 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو خدا نخواستہ ضائع کر بیٹھیں اور ہم 27 کو ہی عبادت کرتے رہیں، تو یہ قطعاً مناسب فعل نہیں ہوگا، اور ہم بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر جائیں گے۔ آج اگر بزنس میں ہمیں کوئی کہے کہ آپ جتنا 83 سال میں کما سکتے ہیں اتنا آپ کو ایک رات میں کمائی کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، تو چونکہ یہ دنیا نقد کا سودا ہے، ہم فوری طور پہ اس کی طرف مائل ہوں گے اور اس کے لیے تن من دھن لگا دیں گے، وہ ایک رات کیا کچھ اس کے لیے کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں پر پوری طرح ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات جو قرآن مجید میں مذکور ہے کہ یہ شب 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں یہ بشارت دے دی گئی ہے اس رات کے بارے میں، اس کو قطعاً ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے اس کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ آپ یقین جانیں کہ جو آپ وقت لگائیں گے وہ اگر وہ رات شب قدر نہ بھی ہوئی تو وہ رمضان کی ایک عظیم بابرکت رات تو ہے ہی، اور اس میں
آپ جو بھی عبادت کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یقین رکھیں انشاءاللہ مقبول ہوگی، اور خلوص نیت سے کی گئی ہر عبادت انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ اس میں اب کیا کیا جائے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر اس رات کو مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو پھر میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ کرنے کا کہا گیا کہ یہ دعا زیادہ سے زیادہ بار بار یہ دعا مانگی جائے، بار بار یہ دعا مانگی جائے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو فاعف عنی، اور اگر آپ سب کے لیے مانگ رہے ہیں تو فاعف عنا۔ یہ آپ دعا مانگے زیادہ سے زیادہ۔ پھر ایک مسکنسپشن یہ ہے کہ شاید ہم بہت زیادہ اس میں عبادت کریں گے، پوری رات عبادت میں لگائیں گے، سارے معاملات اس طرح سے کریں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں پوری رات ہی یہ عبادت میں، اس کا ہر پل عبادت میں گزارنا چاہیے۔ آخری عشرے کے آنے سے پہلے ہمیں اس کے لیے دعا شروع کر دینی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس رات کے لیے صحیح سلامت رکھ، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، ہر پل اس کا آپ کی رضا والا ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہر گناہ سے، اپنی نافرمانی کے ہر عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اور لیکن اگر آپ کسی وجہ سے بہت زیادہ اعمال نہیں کر پا رہے، ساری رات عبادت نہیں کر پا رہے، تو کچھ چیزیں علماء نے مختصراً بھی بیان کی گئی ہیں کہ کم از کم اس کا کچھ حصہ، اس رات کا کچھ حصہ ہمیں میسر آ جائے، ہم اس سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں ایسی بتلائیں کہ جو کم از کم ہم ان چیزوں کو کریں، جس میں سب سے پہلے یہ کہ مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام ضرور کریں، خصوصاً یہ آخری عشرے کی ہر رات جو ہے مغرب، عشاء اور فجر جو ہے وہ باجماعت کا اہتمام کریں۔ اس سے یہ ہے کہ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب، اگر آپ اس کے بعد سو بھی جاتے ہیں، آپ نے مغرب عشاء پڑھ لی اور صبح فجر پڑھ لی، ساری رات سوتے بھی ہیں تو انشاءاللہ تعالی وضو کر کے سو جائیں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس چیز کا اہتمام کہ نفل عبادت سے کہیں فرض عبادت نہ رہ جائے، 100 نفل بھی مل کے جو ہے وہ فرض عبادت کے چھٹ جانے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے اس کا اہتمام کیا جائے۔ پھر یہ کہ اس رات صدقہ، آخری عشرے کا ایک معمول بنا لیں کہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ذرا اس کو سوچیں کہ اگر آپ نے 1 روپیہ بھی صدقہ کر دیا تو وہ ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال سے بھی زیادہ، more than 83 years آپ نے جو ہے وہ صدقہ 1 روپیہ کیا، تو اس دن تو وہ بڑا تھوڑا سا عمل لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ 1 روپیہ میں استعارتاً کہہ رہا ہوں، آپ اس کو جتنا بھی صدقہ کر سکتے ہیں ضرور صدقہ کریں۔ پھر نوافل سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں شاید یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں اتنی کثرت ہوگی، 100 نفل پڑھنے یا 50 پڑھنے یا کوئی تعداد یا کچھ۔ آپ کم از کم 2 نفل بھی پڑھ لیں، لیکن ضرور پڑھ لیں۔ اور مکمل یہ آخری عشرہ جو ہے، جو اب شروع ہوا چاہتا ہے، اس میں آپ اس کو نوافل ضرور ادا کریں، چاہے صرف 2 نفل پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز ضرور پڑھیں۔ تہجد کی نماز جو ہے اس کی برکات عام دنوں میں بھی بہت ہیں، اور اب آپ نے تہجد کے 2 رکعت بھی پڑھ لی تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال جو ہے آپ نے تہجد ادا کی۔ اسی طرح پھر سورہ اخلاص کم از کم، یہ وہ اعمال کی بات کر رہا ہوں جو لوگ بالکل نہیں کر پا رہے اس پوری رات کا اہتمام،
ویسے تو بارہا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی پوری رات کا اس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کا ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہ کریں، اور اس کے لیے پہلے سے تیاری ہو، پلاننگ ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے، خود بھی اس کو اختیار کیا جائے اور بچوں کو بھی اس کے بارے میں کہا جائے۔ سورہ اخلاص کم از کم 3 دفعہ پڑھ لی جائے، تو چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ ثلث قرآن کے برابر اس کو کہا گیا ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کو پڑھنے کا ثواب کے برابر قرار دیا گیا ہے، تو کم از کم آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لی تو آپ نے اس رات میں کم از کم یہ ثواب تو لے لیا۔ مکمل عبادت اپنی جگہ ہے، وہ ضرور کریں، اس کا ضرور اہتمام کریں، لیکن کوئی خالی نہ رہ جائے، اس کی وجہ سے اس چیز کا ضرور اہتمام کریں۔ ایک آخری چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو میرا معمول بھی رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، کہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ کافی مسکنسیپشن بھی رہتی ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف بھی رہتا ہے کہ جو چاند ہے وہ اگر سعودی عربیہ میں ایک دن پہلے نظر آیا تو وہاں پہلے عید ہے، اور وہاں پہلے ہی رمضان شروع ہو گیا ہے اور سارے معاملات۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے وہ، اس کے لیے میں نے جو اہتمام میں کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ ایک دن پہلے اگر آپ شروع کر لیں اس کو آخری عشرے کو کنسیڈر کرتے ہوئے، یعنی آپ سعودیہ کے ساتھ بھی مل جائیں اور پاکستان کے ساتھ بھی مل جائیں۔ سعودیہ کے ساتھ ملنا کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن صرف یہ اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چاند وہاں نظر آنے کا معاملہ ہو گیا ہے پہلے، اور ایک دن پہلے آپ اس کا اہتمام کر پائیں۔ جیسے میں نے ابھی یہ ڈیٹس بنائی ہیں کہ یہ تھرسڈے سے یہ شروع ہو رہا ہے، تو اگر 19واں روزہ آج ادھر ہے پاکستان میں، تو 20واں روزہ سعودیہ میں، اور وہاں پہ 21ویں رات بنی، تو آج سے بھی اس کا اہتمام شروع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرائیڈے کو 20واں روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو 21ویں رات ہوگی پاکستان کے حوالے سے، یہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہمیں رات پھر بنتی ہے۔ پھر سیٹرڈے کو اگر ہم دیکھیں تو 22 روزہ 21واں پاکستان میں ہوگا، تو پاکستان میں تو خیر 22ویں رات پڑے گی، لیکن سعودی عربیہ میں 22واں روزہ ہوگا تو وہاں 23ویں رات بنے گی اگین۔ پھر یہ وہاں کے حساب سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری پورا عشرہ ہی ایک تو ویسے ہی ہمیں تلاش کرنے کی اس میں کہا گیا ہے کہ آخری عشرے میں تلاش کیا جائے، پھر مور پریسائزلی یہ خصوصاً آخری عشرے کی راتوں میں، تو آخری عشرے پورا کو ہی اگر کر لیا جائے تو یہ راتوں والی بات بھی پوری ہو جاتی ہے کہ چاند نظر آنے والا معاملہ بھی اگر کسی وجہ سے کسی کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اوپر نیچے نہ ہو گیا ہو، تو ہم وہ بھی فور شور۔ اصل میں یہ بات اتنی بڑی ہے کہ ایک 83 سال سے زیادہ کی عبادت کی بات کر دی گئی، یعنی ہماری زندگیوں سے بھی زیادہ بڑی جو ہے وہ فضیلت جس میں پوری محیط ہے وہ، تو اس حوالے سے اس کو کسی طرح جتنی بھی کوشش اس کو پا لیا جائے، اس کو کوشش کریں کہ اس کو پا لیا جائے اس رات کو۔ تو ایک رات پہلے سے اگر ہم اس کو کنسیڈر کر کے شروع کر دیں تو پھر انشاءاللہ یہ احتمال نہیں رہتا کہ کوئی بھی شائبہ نہیں رہتا کہ ہم شب قدر کو نہ پا سکیں۔ ایک رات پہلے شروع کر دیا جائے آخری عشرہ کنسیڈر کرتے ہوئے، اور اس کو اینڈ تک آپ ہر رات ایسے ہی عبادت کریں کہ جیسے آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔